ایک جرمن آسٹریلوی یہودی محقق اینٹنی لینشٹائن کی کتاب فلسطین لیبارٹری بیسٹ سیلر فہرست میں شامل ہے۔ اس کتاب کی مقبولیت غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی مہم کے سبب اور بڑی ہے۔ لینشٹائن کا خیال ہے کہ بہت کم ممالک ہیں جنہیں واقعی مقبوضہ فلسطین کی آزادی سے کوئی حقیقی دلچسپی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مقبوضہ فلسطین نئے ہتھیاروں اور جنگی ٹیکنالوجی کو حقیقی جنگی حالات میں آزمانے کی لیبارٹری ہے۔ جیتے جاگتے انسانوں پر آزمائش کے بعد اسرائیل اپنا سامان مرگ اس اعتماد کے ساتھ دنیا کو فروخت کرتا ہے کہ یہ کوئی تجرباتی کھلونے نہیں بلکہ میدان جنگ میں آزمودہ ہتھیار اور آلات ہیں۔ آپ کو یاد ہو کہ 2014 میں غزہ کے ساحل پر فٹ بال کھیلنے والے 4 بچوں کو ایک اسرائیلی ہرمیز ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ بظاہر عالمی سطح پر اسرائیل کی مذمت کی گئی، مگر اس واردات کو بھی بطور تجارتی اشتہار استعمال کیا گیا اور مسلح اسرائیلی ڈرونز کی عالمی فروخت میں تب سے 6% سالانہ اضافہ دیکھا گیا۔ اسرائیلی ہتھیار ساز کمپنیوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور ایک سے ایک تباہ کن ہتھیار، نگرانی کے نت نئے آلات اور مصنوعی ذہانت کے جنگی استعمال پر کام کرنے والی کمپنیوں میں اسرائیلی فوج کی مالی شراکت بھی بڑھ گئی۔ گزشتہ برس یہ خبر سامنے آئی کہ ہرمیز ڈرون کا ایک نیا ورژن تیار کر لیا گیا ہے جو 1 ٹن ایمونیشن کا لوڈ لے کر 1000 کلومیٹر کے دائرے میں مطلوبہ اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ہیل فائر میزائلوں سے مسلح امریکی ریپرز اور پریڈیٹرز کے برعکس ہیرون کی بنبناہٹ بھی سنائی نہیں دیتی اور اس کے ذریعے سرسراہٹ سے پاک گریوٹی بم گرائے جا سکتے ہیں جن کی آواز تب ہی سنائی دیتی ہے جب وہ نشانے پر لگ جائیں۔ اسرائیل نہ صرف امریکہ اور برطانیہ بلکہ بحرین، متحدہ عرب امارات اور مراکش کو بھی ہرمیز ڈرونز فراہم کر رہا ہے اور اس وقت مشرق وسطیٰ میں ڈرون ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا ایکسپورٹر اور آپریٹر ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ پہلا ملک ہے جو مصنوعی ذہانت یعنی AI کو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو حقیقی جنگی مشنز میں بھرپور طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ غزہ میں AI کی مدد سے اہداف کا انتخاب کیا جاتا ہے اور پھر انہیں انسانوں سمیت نشانہ بنایا جاتا ہے۔ گویا جیتے جاگتے انسانوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ اب مشینی ذہانت کے ہاتھ میں ہے۔ 2014 سے قبل اسرائیل کو 50 ہدف چننے میں لگ بھگ 1 ماہ کا عرصہ لگتا تھا۔ اب یہی ڈیٹا AI سسٹم کو فیڈ کر دیا گیا ہے تو ایک دن میں 100 سے زائد ہدف چنے جا سکتے ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے AI ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اب تک غزہ میں 20,000 اہداف کو ٹارگٹ بنایا ہے تاکہ حماس کا چھوٹے سے چھوٹے لیول کا جنگجو بھی نہ بچ سکے، بھلے ایک جنگجو کو ہلاک کرنے کے عوض سینکڑوں شہریوں کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اب ماہرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر AI ٹیکنالوجی کے استعمال سے سرجیکل اسٹرائکس میں کم سے کم جانی نقصان کو یقینی بنانے کی بجائے آس پاس کے پورے محلوں کو ہی صفحہ ہستی سے مٹانا ہے تو پھر جدید ٹیکنالوجی اور دوسری عالمی جنگ کی اندھا دھند بمباری میں کیا فرق ہوا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ AI ٹیکنالوجی کے استعمال کے بہانے اصل مقصد تیز رفتار صنعتی پیمانے پر انسانوں کی نسل کشی ہے۔ مقبوضہ علاقوں کو اپنے پنجے تلے رکھنے کے لیے اسرائیل نگرانی اور انفرادی ہلاکت کے لیے جو آلات 2 اشروں سے استعمال کر رہا ہے ان پر بھی محاذ جنگ میں استعمال شدہ کا ٹیگ لگا کر لگ بھگ 130 ممالک کو برآمد کیا جا رہا ہے۔ زیادہ تر ممالک ان آلات کو اپنے سیاسی و عسکری مخالفین کی نگرانی، بہکنی یا آزادانہ مواصلاتی رابطوں میں مجموعی رکاوٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مثلاً ایک اسرائیلی کمپنی نے فون ٹیپنگ کے لیے 2011 میں پیگاسس نامی جو سسٹم تیار کیا، اس کا اب تک مؤثر توڑ سامنے نہیں آ سکا۔ پیگاسس سسٹم کے ذریعے بند موبائل فون کو بھی آپ کے علم میں آئے بغیر ہائی جیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اس وقت مصر، خلیجی ریاستیں، انڈیا اور میکسیکو سمیت متعدد ممالک استعمال کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ مشہور صحافی وسعت اللہ خان کا کالم تھا جو 27 فروری کو شائع ہوا۔